اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم شب اسرا کے دلہا سید الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بصد ادب و احترام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ تاجر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر رزق عطا فرمایا تھا، اور جتنا رزق اللہ نے عطا فرمایا تھا اس سے کہیں بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے۔ سخاوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بدر کی جنگ میں بھی شریک ہوئے تھے، بدری صحابی تھے، لیکن گھریلو معاملات کی طرف سے وہ کمزور تھے، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا نہیں فرمایا تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا گھر چلا سکتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے بڑا ہی پیار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ شفقت، مہربانی، پیار، دوسروں کا خیال رکھنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں پایا جاتا تھا۔ تو آپ اپنے خالہ زاد بھائی کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ تو حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی، اس وقت یہ آپ کے جو خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے جنہوں نے حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا کہ حضرت مصطح بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تو آپ جو اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ تعاون کرتے تھے، آپ نے وہ تعاون کرنا چھوڑ دیا۔ آپ پھر ان کو کوئی رقم نہیں دیتے تھے، ان کی مالی تعاون نہیں کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالہ زاد بھائی کی مدد کرنا چھوڑ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کے ذریعے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما دی۔ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے حضرت ابوبکر نے چھوڑ دیا تو اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ ہو میرے محبوب کا محبوب اور نیکی چھوڑ دے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فرمایا تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی گنجائش دی ہے، ان کے لائق یہ نہیں ہے ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو جو رقم دیتے تھے وہ بند کر دیں، یہ ان کے لائق نہیں ہے۔ کن کے؟ جو فضیلت والے ہیں۔ اولو الفضل منکم والسعہ، جو تم میں فضیلت والا ہے اور اللہ نے جس کو گنجائش دی ہے وہ اس کی مدد کرتا تھا۔ گویا رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنے پیارے ابو بکر کو فرما دیں کہ اپنے خالہ زاد بھائی کی مدد بند نہ کرے۔ آگے جو لفظ ہیں قرآن مجید کے کیا خوبصورت ہیں، فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم میں پسند نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے؟ یعنی تم کسی کی مدد کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کی بخش دے۔ کیا تم چاہتے نہیں ہو؟ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پڑھی
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور قسم کھائی تھی پہلے کہ میں آج کے بعد اپنے خالہ زاد بھائی کی مدد نہیں کروں گا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور کی زبان اقدس سے سنا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا، لیکن میں اپنے خالہ زاد بھائی کی مدد اب ضرور کروں گا، مجھے پسند ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا، جس کی طرف آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، وہ اللہ کریم نے فرمایا اولو الفضل منکم، جو تم میں فضیلت والا ہے، جو تم میں افضل ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن مجید میں یوں بیان کی کہ اے لوگو، تم میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت ہے انبیاء کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حقیقت میں بندے کا جو اخلاق ہوتا ہے نا، اس سے بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو بندے کا کردار ہوتا ہے، جو بندے کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں، اس سے لوگ بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے نا، فوت ہو جائے، مر جائے، تو اس کے پیچھے اگر لوگ اس کا کردار اچھا تھا تو اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں کہ وہ بڑا ملنسار تھا، وہ جب بھی ملتا تھا تو سلام کرتا تھا، حال چال پوچھتا تھا۔ اس طرح کے لوگ اچھائیاں اس کی بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا کردار اچھا نہ ہو، اخلاق اچھا نہ ہو، تو لوگ اس کے بارے میں پھر برے الفاظ نکالتے ہیں۔ تو حقیقت میں بندہ اچھا وہی ہے جس کے اندر اچھائیاں پائی جائیں، جس کے اندر اوصاف اچھے ہوں، جس کی خصلتیں اچھی ہوں، جس کی عادتیں اچھی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، یہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کریم محبوب علیہ السلام صحابہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کریم نے اپنے بندے کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کر لیا ہو نا، کسی کے ساتھ بھی جب اللہ ارادہ فرما لے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا، نیکی کا، اللہ ارادہ فرما لے، تو اللہ کریم 360 خصلتوں میں سے اسے ایک خصلت عطا فرماتا ہے۔ 360 عادتوں میں سے ایک اچھی عادت اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور حضور فرمانے لگے اسی اچھی عادت کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے، اسی ایک اچھی عادت کی وجہ سے۔ 360 خصلتیں ہیں، 360 عادتاں۔ حضور فرمان لگے، اے میرے صحابہ، 360 عادتاں وچوں اللہ اپنے بندے نو ایک عطا فرماندا ہے، اور اس ایک عادت کی وجہ تو اللہ انہوں جنت بھی عطا فرما دیندا۔ میں اگر آپ کے سامنے کوئی بات بیان کروں کہ یہ 360 نیکیاں، اگر ایک بھی نیکی کرے گا تو بندہ جنت میں جائے گا، تو بندے کا شوق ہونا چاہیے کہ یہ جو نیکیاں ہیں میں کروں، اس کا دل کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، فوراً اٹھے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بھی کوئی خوبی پائی جاتی ہے، میرے اندر بھی کوئی ایسی خوبی ہے، میرے اندر بھی ایسی خصلت ہے، ایسی کوئی اچھی عادت ہے۔ 360 جو خصلتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ نے کو مجھے بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ اگر نیکی ہے تو اگر میرے اندر نہیں پائی جاتی تو میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں، اور اگر پائی جاتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں اور اس پر ہمیشگی اختیار کروں۔ اس لیے پوچھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 360 خصلتیں، 360 اچھی عادتوں میں سے اللہ اپنے بندے کو ایک عطا کرے تو اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی پائی جاتی ہے؟ تو جواب سنیے، میرے محبوب کریم علیہ السلام مسکرائے اور حضور فرمانے لگے، ابو بکر، اللہ نے تجھے 360 کی 360 ہی عطا فرمائی ہے، تیرے اندر ساری پائی جاتی ہیں، تو اچھی خصلتوں کا مجموعہ ہے، تیرے اندر ساری ہی اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ او میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی کیا شان ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک عادت کسی کے اندر پائی جائے تو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے، اور یہاں حضرت ابو بکر کے اندر حضور فرماتے ہیں ساری کی ساری اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی لیے تو محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں میں سے کچھ دروازوں کے نام ہیں،
نام ہے، کسی کا نام باب الصدقہ ہے، کسی کا نام باب الصوم ہے، کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا کوئی نام ہے۔ حضور فرمانے لگے باب الصدقہ میں فرشتے کھڑے ہوں گے تو اس بندے کو اس گیٹ سے اندر داخل کریں گے جو سب سے زیادہ صدقہ کرتا رہا ہو، جو سب سے زیادہ خیرات کرتا رہا ہو دنیا کے اندر، اس کو باب الصدقہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا رہا ہو اس کو باب الصلاۃ سے داخل کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہے نا، وہ کسی دروازے سے بھی ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے جنت ملنا مقصود ہے، وہ کسی بھی دروازے سے انٹری ہو جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، جو باب الصدقہ سے بھی بلایا جائے گا، باب الصلاۃ سے بھی بلایا جائے گا، باب الزکوٰۃ سے بھی بلایا جائے گا، سارے دروازوں سے جس کو آواز دی جائے گی، کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ تو محبوب مسکرانے لگے اور فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے تم انہی بندوں میں سے ہو جن کو اللہ کے فرشتے جنت کے سارے دروازوں سے آواز دیں گے۔ تو اچھی خصلتیں، اچھے اوصاف بندے کے کردار کو نکھارتے ہیں، بندے کے اخلاق کو نکھارتے ہیں۔ اگر اخلاق اچھا ہے تو آپ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اگر اخلاق برا ہے تو پھر آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی سمجھے کہ مرے ہوئے ہیں۔ اگر اخلاق اچھا ہے تو آپ مر کے بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میں ہمارے بھائی محترم ماسٹر ندیم صاحب فوت ہوئے، تو آپ جس بندے کے سامنے اس کا تذکرہ کریں نا، اس بندے کا، تو وہ کہتا ہے کیا ہی اچھا بندہ تھا یار، کیا ہی اس کی بات تھی، جب بھی وہ ملتا تھا سلام کرتا تھا، جب بھی وہ بات کرتا تھا تو حال چال پوچھتا تھا، نظریں اس کی جھکی ہوتی تھیں، وہ چلتا تھا۔ یہ بندے کا اخلاق بندے کے دلوں میں اس بندے کو زندہ رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو وراء الورا ہے نا، لیکن دیکھیں عاجزی اس کسی بندے کی۔ میرے جیسے بندے کو آج نا اگر کوئی عہدہ مل جائے تو بندہ بڑا اتراتا ہے، بڑا کرتا ہے کہ میں جناب MNA بن گیا، میں MPA بن گیا۔ تو وہ بندہ اللہ کا جس کو اللہ کے رسول کا مسلح ہی مل گیا، اور وہ شخصیت کہ جن کو اللہ کے رسول کی خلافت ملی ہو، اس بندے کے برابر بھی کسی کا عہدہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کیا بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے محلے میں ایک بی بی رہتی تھی جن کا نام حضرت انیسہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت انیسہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے 3 سال پہلے ہمارے محلے میں رہتے تھے، 3 سال گزر گئے تھے، اور خلافت کے بعد بھی پورا 1 سال ہمارے محلے میں رہے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی ہو، اتنی بڑی شخصیت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان اقدس سے جس کی شانیں بیان کریں، اس بندے کے اندر اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ وہ حضرت انیسہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محلے کی کچھ بچیاں آتی تھیں، ان بچیوں کے والد فوت ہو چکے تھے اور ان کی بکریاں تھیں، وہ بچیاں چھوٹی تھیں، ان سے بکریوں کا دودھ دھویا نہیں جاتا تھا، تو وہ بچیاں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آ کر کہتی تھیں کہ اے ابو بکر ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دھو دیتے۔ تو 3 سال آپ فرماتی خلافت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ ان بچیوں کے گھر جاتے تھے اور بکریوں کا دودھ دھو کر ان بچیوں کو دے کر آیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے نا تو بچیاں پھر حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں کہ اے امیر المومنین، اب تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں نا، اب تو امیر المومنین بن گئے۔ میں نے عرض کیا بندے کو عہدہ مل جائے تو بندہ سنبھالا نہیں جاتا، بندے کے گردن میں شاید کوئی سریا آ جاتا ہے کہ میں جناب MNA، میں MPA، میں چیئرمین، میں اس کے گھر کیوں جاؤں۔ لیکن دیکھیں اللہ کے رسول کی تربیت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی۔ وہ بچیاں آئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہ بچیاں آ کر عرض کرتی ہیں امیر المومنین اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں نا،
اب تو آپ بکریوں کا دودھ نہیں نہ ہمیں دھو کے دیں گے، او قربان جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میری بچیوں، میں کل بھی ابو بکر ہی تھا اور آج اگر خلافت ملی ہے تو آج بھی ابو بکر ہی ہوں، میرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے آگے آگے چلو، میں آج بھی تمہاری بکریوں کا دھو کے جاؤں گا۔ یہ کردار تھا، یہ اخلاق تھا، یہ پیار تھا ان کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے، شفقت، مہربانی۔ اسی لیے تو میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے میرا ابو بکر ہے جو میری ساری امت میں سے سب سے زیادہ میری امت پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے، سب سے زیادہ شفقت و مہربانی کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی، نابینا تھی وہ بڑھیا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس بڑھیا کے گھر جاتا تھا اور جا کے اس کے گھر کی صفائی کر دیتا تھا۔ بڑھیا کو پوچھتا کہ اماں جان کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تو بڑھیا کہتی کہ بیٹا جا کے نا تو پانی بھر کے لے آؤ۔ میں پانی بھی بھر لے آتا۔ اس دور میں کیونکہ واش روم تو ہوتے نہیں تھے تو پخانہ اور پیشاب بھی بڑھیا گھر میں ہی کر لیتی تھی، تھوڑا سا میں مٹی کو اکھیڑ آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اس کے صحن میں ایک گھڑا کھود دیا جس میں وہ بیٹھ کر اپنا پخانہ کرتی، پیشاب کرتی، تو میں جاتا تو اس پر بھی مٹی ڈالتا، سارے گھر کی صفائی کرتا، اور نابینا بڑھیا سے میں پوچھتا کہ اماں جان کسی اور کام کی ضرورت تو نہیں؟ تو جب وہ اجازت دیتی تو میں پھر ان کے گھر سے واپس پلٹ آتا۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا، صبح کے وقت میں جاتا تھا اور سارے گھر کی صفائی بھی کرتا، اماں جی کے کام بھی کرتا، پھر واپس پلٹ آتا۔ فرماتے میں ایک دن بڑھیا کے گھر گیا تو دیکھا تو سارے گھر کی صفائی ہوئی پڑی تھی، سارے کام ہوئے پڑے تھے، پانی بھی بھرا ہوا تھا، پخانے پر مٹی بھی ڈالی ہوئی تھی، صفائی بھی ہو گئی تھی۔ تو میں نے اماں جی سے کچھ نہ کہا، میں واپس چلا گیا۔ میں نے کہا شاید کوئی نیک بندہ ہو جو مجھ سے آگے بڑھ کے نیکی کرنے والا ہے۔ فرماتے میں دوسرے دن گیا تو پھر سارے گھر کی صفائی ہوئی پڑی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، مجھ سے بھی نیکیوں میں کوئی آگے بڑھنے والا ہے، میں اتنی صبح آتا ہوں پھر بھی کوئی رات میں آ کے صفائی کر جاتا ہے، اماں جی کے کام کر جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے 3-4 دن گزرے نا تو میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون جو مجھ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرماتے میں رات کے وقت ہی آ کے نا تو جھاڑیوں کے اندر چھپ گیا کہ دیکھوں تو صحیح جو مجھ سے آگے نیکیوں میں بڑھتا ہے۔ ہم نے نا دوڑ لگائی ہے نا آج دولت کمانے کی، عہدہ لینے کی، بڑی بڑی دوڑیں لگائی ہیں، لیکن صحابہ کی دوڑیں دیکھیں، یہ نیکیاں کمانے میں دوڑ لگاتے تھے کہ وہ بندہ مجھ سے آگے نکل گیا نیکی کمانے میں ذرا آگے بڑھوں، میں اس کی مدد کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھپ کے دیکھنے لگا کہ بندہ کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، اس کے چہرے پہ نقاب ہے، جوتا اس نے اپنی بغل میں ڈالا ہے، ننگے پاؤں چل رہا ہے، بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے، گویا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں جا رہا ہوں۔ آہستہ سے دستک دی بڑھیا کے گھر کی، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہوا، اس نے اپنا کام کاج کیا، وہ باہر نکلا۔ جب باہر نکلا نا تو اس کا چہرہ ننگا ہوا، نقاب ہٹا ہوا تھا، تو میں دیکھ کر حیران ہی ہو گیا، یہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، یہ تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت خلیفہ تھے، مومنینوں کے امیر تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ اس وقت جا کے ایک بڑھیا کا کام کرنا رات کے وقت، صبح کے وقت، اور حضرت عمر فاروق کے آنے سے پہلے کام کرانا۔ کہنے لگے، میں سوچنے لگا ابو بکر آج تک اگر نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھے ہو تو تم بھی بڑھے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ کردار، یہ اخلاق عطا فرمایا تھا۔ ایک بندے کے اندر نا ایک بڑا پن ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بڑا وہ بندہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو بڑا کہے کہ میں بڑا ہوں۔ بندے کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ بڑا ہے یا نہیں بڑا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے اندر، ہر ایک بندہ غلطی کر سکتا ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمت والا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو بندے سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور یہ ہے بڑا ہمت والا کام۔ میں نے عرض کیا کہ بندے کا اخلاق اور کردار اور بندے کے اندر جو خوبی ہوتی ہے وہ بندوں کے اندر بندے کو زندہ رکھتی ہے۔ معافی مانگ لینا یہ بڑا ہمت والا کام ہے، اور بندہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا کہتا پھرے وہ اس وقت تک بڑا نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کی حق تلفی کرتا رہے گا۔ حق تلفی کر کے بندہ بڑا نہیں بن سکتا۔ کسی کا حق اگر
غلطی سے کھا بھی لیا، مار بھی لیا، تو جب احساس ہو تو دوسرے بندے سے معافی مانگ لینا یہ بڑا پن ہے، یہ بندے کو بڑا کر دیتا، بندے کا قد بڑا کر دیتا ہے، بندے کو اونچا کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکر رنجی ہو گئی، آپس میں اختلاف ہوا تو آپس میں جملے ایک دوسرے کو کہے۔ حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو کہ اخلاقی رویوں کے مطابق نہیں تھا، میں نے اس کو اتنا محسوس نہیں کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ میں نے غلط لفظ بولا ہے، میں نے جملہ غلط کہہ دیا ہے۔ یہ احساس بھی کسی کسی کو ہوتا ہے، یہ احساس بھی کسی کسی کو ہوتا ہے۔ بندے تو 100 باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں، بعد میں کسی کو احساس تک نہیں ہوتا ساری زندگی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط لفظ بول دیا، غلط جملہ کہہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ایک ہے بندوں کے حقوق، ایک ہے رب کے حقوق۔ جس کے حق ہو وہی معاف کر سکتا ہے۔ بندوں کے حقوق اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیے، اللہ نے اپنے حقوق اپنے ذمے لیے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے معاف کرنے پہ آئے تو ساری زندگی کی نمازیں معاف فرما دے، لیکن پکڑنے پہ آئے تو ایک نماز بھی کسی کی رہ گئی ہو تو اس کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ وہ اپنے حقوق اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیے۔ اگر کسی بندے کا حق کوئی کھاتا ہے تو اس بندے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لے کہ یار مجھے معاف کر دے، اب وہ بڑا پن دکھائے، اس کو معاف کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے کہ میں تجھے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہوں، یا یہ لے لو اور میرے اس بندے کو معاف کر دو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے، جس نے حق مارا ہے اسے کہے کہ تو اپنی نیکیاں اس کو دے دے اس کے بدلے میں، یا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ 3 آپشن ہے بندے کے پاس۔ تو سب سے آسان تو یہی ہے نا کہ بندہ دنیا میں ہی معافی مانگ لے کسی سے، قیامت والے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، اتنی پتہ نہیں ہوں گی بھی یا نہیں کہ دوسروں کو دینی پڑے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ مجھ سے غلط جملہ نکل گیا۔ آپ حضرت ربیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یار جو لفظ میں نے تمہیں کہے ہیں نا وہی لفظ تو مجھے کہہ لے تاکہ قصاص پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی جملہ سخت نکل گیا تو دوسرے بندے کو آپ جا کے کہہ دیں کہ یار معاف کر دے، یا جو میں نے کہا تھا تو بھی مجھے کہہ لے۔ یہاں چھٹکارا آسان ہے، اگلی منزل بڑی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیہ سے کہنے لگے کہ یار جو میں نے کہا تھا تو مجھے کہہ لے تاکہ معاملہ یہی صاف ہو جائے۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں اے ابوبکر آپ تو مجھ سے بڑی فضیلت والے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب کے یار ہیں، میں ایسا نہیں آپ کو کہہ سکتا جملہ جو آپ نے مجھے کہہ دیا۔ سننا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ربیہ کہہ نا یار، نہیں تو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے تیری شکایت لگا دوں گا۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں شکایت کس بات کی؟ آپ نے کہہ دیا، میں نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نا ربیہ تو مجھے وہ جملہ کہہ جو میں نے تجھے کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے ہیں، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے حضرت ابوبکر صدیق اور میری شکایت لائے گائیں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پریشانی کے عالم میں۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں میرے قبیلے کے کچھ لوگ میرے پیچھے آنے لگے، مجھے کہنے لگے دیکھنا ربیہ جملہ بھی سخت ابوبکر نے کہا ہے اور شکایت بھی تیری لگانے جا رہا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورے دینے والے بھی بڑے پٹھے مشورے دے دیں بندے نے۔ ہاں اب حضرت ربیہ کو معاملہ صاف کرنا تھا نا انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن مشورہ دیکھیں کہ چھوڑ دو حضرت ابوبکر صدیق کو، کیوں شکایت لگانے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ربیہ کو پتا تھا کہ یہ شخصیت کون سی ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے فرمانے لگے چلے جاؤ،
اگر حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں ثانی اثنین کہا ہے کہ غار میں دو ہی شخصیات تھیں، ایک اللہ کے رسول تھے، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تو وہ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے اسلام میں، یہ بوڑھے ہو گئے، ان کا تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی حیا فرماتے ہیں۔ اگر یہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کریم بھی ناراض ہو جائے گا۔ تم اپنے اپنے گھر جاؤ، میں جانوں اور ابو بکر جانے۔ یہ دونوں شخصیات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکا کے بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، دیکھا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ پریشانی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی، تو میں نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا جو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے ربیہ سے کہا ہے کہ مجھے وہ جملہ کہہ دے تاکہ قصاص ہو جائے، دنیا میں ہی چھٹکارا مل جائے، لیکن حضرت ربیہ مان ہی نہیں رہے۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نظریں اٹھائیں، مسکرا کے فرمانے لگے، ربیہ تو نے بڑا ہی اچھا کیا ہے کہ میرے ابو بکر کو وہ جملہ نہیں کہا، تو نے بڑا ہی اچھا کیا ہے، بڑا ہی اچھا کیا ہے کہ تو نے میرے ابو بکر کو وہ جملہ نہیں کہا۔ ہاں ربیہ تو ایک جملہ کہہ دے ابو بکر کو۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کیا جملہ؟ اللہ اکبر، حضور فرمانے لگے، اے ربیہ تو ابو بکر کو کہہ دے، ابو بکر اللہ تیری بخشش فرما دے، اللہ تیری بخشش فرما دے۔ کسی بڑے سے غلطی ہو جائے تو یہ ہمیں طریقہ صحابہ نے بتایا ہے کہ کسی بڑے سے غلطی ہو جائے تو چھوٹا اس کو اسی وقت معاف کر دے اور کہہ دے کہ اللہ تیری بخشش فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ربیہ نے یہ جملہ کہا، لیکن طبیعت دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ کہہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، ہم دونوں بارگاہ نبوی سے باہر تشریف لائے تو میں دیکھ رہا تھا ابو بکر کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، ابھی بھی رو رہے تھے، وہ کہ وہ جو میں چاہتا تھا وہ میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ وہ لوگ تھے جن کا کردار، جن کا اخلاق اعلیٰ تھا، جن کے اندر اوصاف ایسے پائے جاتے تھے کہ اگر یہ اوصاف ہمارے اندر آ جائیں تو سمجھ لیں کہ ہم مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنا اخلاق، اپنا کردار اس طرح بنا جائیں کہ آپ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ کتنے 100 سال ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کو اس دنیا سے گئے ہوئے، ظاہری پردہ کیے ہوئے، لیکن آج بھی اگر منبر پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایسا کردار چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج بھی انسانوں کے دلوں میں زندہ ہے، آج بھی ان کا کردار زندہ ہے، آج بھی اخلاق زندہ ہے۔ بندہ زندہ نہیں رہتا، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا کردار زندہ رہتا ہے، اس کا اخلاق زندہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔